بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے یہاں شادی کے چند رسومات جو کہ بہت زیادہ غلط ہے۔ نمبر 1 پر جو آتا ہے وہ ہے مائیو اور مہندی۔ مائیو کا مطلب ہے کہ دلہن کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے اور کسی سے ان کو ملنے نہ دیا جائے، یہاں تک کہ محارم کو بھی جو ہے ان سے ملنے نہ دیا جائے۔ یہ ایک بےہودگی ہے اور بے بنیاد ایک بات ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ لڑکی کو مکمل طور پر الگ بٹھا دیا جائے اور کسی سے جو ہے ملنے نہ دیا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں آتی ہے وہ ہے مہندی۔ دیکھیں، مہندی لگانا فی نفسی ہی جائز ہے اور اچھی بات ہے، مہندی لگانا چاہیے، لیکن یہ جو آج کا جو پروسیس ہے، جو سسٹم ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر کہ ایک تقریب تیار کی جائے، جلسہ منعقد کیا جائے اور لوگ جو ہے دور دراز سے آئیں اور ہدایہ تحائف کے ساتھ لوگ آئیں اور ایک مخلوط ماحول ہو، لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک مخلوط ماحول کے ساتھ جشن کے ساتھ مہندی لگایا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ممنوع ہے یا اور ایک بیتو کی بات ہے، بےہودگی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے شادی والے دن دولہا کا نوٹوں کا ہار پہننا۔ یہ عجیب تماشا ہے، شادی کے دن پر دولہا جو ہے نوٹوں کے ہار پہنتا ہے۔ میں اس کے سلسلے میں صرف ایک کوشچن کرنا چاہوں گا، وہ شخص جو اس طرح کا بےہودگی کرتا ہے، اس طرح کا حرکت کرتا ہے کہ بھائی آپ نوٹوں کے ہار پہن کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا پروف کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، بڑا مالدار ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوائے رسم اور رواج کے جو کہ ہندو سے آیا ہے اور غیروں سے آیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دودھ پلائی، یہ ایک عجیب بات ہے۔ دودھ پلائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دولہا کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے اور دلہن چند لڑکیوں کے ساتھ دولہا کے پاس آئے اور دودھ کے ساتھ آئے، دودھ لیتے ہوئے آئے، اور دولہا جو ہے وہ دودھ کا چند گھونٹ پیے اور باقی کا بچا کچھ دودھ جو ہے وہ دلہن پیے۔ ایک عجیب تماشا ہے، صرف رسم کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ گیٹ رکوائی، یہ عجیب بات ہے کہ آپ شادی کرنے گئے ہیں، آپ کا گیٹ رکوا دیا، لڑکیوں جو ہے وہ کھڑی ہو گئی سب کے سب، جب تک کچھ پیسے بکھیر نہ دیا جائے گیٹ کھلے گی نہیں، آپ اندر جا نہیں سکتے۔ اسلام میں اس سے انسان کو بالکل گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک رسم ہے جو بہت ہی عجیب و غریب ہے، وہ ہے جوتا چھپائی۔ دولہا کا جوتا چھپا دیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے یار، دولہا پریشان ہو جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو ضرر پہنچتا ہے۔ اس انسان کو گریز کرنا، اجتناب کرنا بالکل لازم ہے کہ اسلام میں کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت قطعا نہیں دیتا۔ یہ بھی بڑی عجیب ہے، وہ ہے مخلوط مجالس۔ دیکھیں، ولیمہ کرنا فی نفسی ہی بہت اچھی بات ہے، ولیمہ کرنا چاہیے، اور آپ علیہ السلام نے ولیمہ کرنے کو کہا ہے، ولیمہ کرنا چاہیے شادی کے موقع پر۔ لیکن ولیمہ کا آج کے سوسائٹی پر جو پروسیس ہے، جو طریقہ ہے، جو کلچر ہے، جو سویلائزیشن، یہ عجیب و غریب ہے کہ مخلوط ماحول کے ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں ایک جگہ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے، سب کے سب ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو تاڑتے رہیں گے، بالکل فریڈم کے ساتھ، بالکل آزادی کے ساتھ، کوئی پرابلم کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس لڑکیوں کا نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، بالکل بے حیائی کے ساتھ، عریانیت کے ساتھ، اور کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی حیا نہیں۔ مخلوط ماحول میں کھانا تیار کیا جاتا ہے اور مخلوط مجالس میں بیٹھ کر کے جو ہے کھانا وہ کھلایا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اگر آپ کو ولیمہ کرنا ہے تو صحیح سلیقہ اور صحیح طرز عمل یہ ہے کہ آپ لڑکوں کے لیے الگ جگہ تیار کریں اور وہاں جو ہے لڑکوں کو کھلائے، اور لڑکیوں کے لیے جو ہے الگ جگہ تیار کریں، وہاں لڑکیوں کو کھلائے۔ الگ الگ ہونی چاہیے، تفریق ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے مخلوط مجالس کے ساتھ، یہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یہ مل جل کر کے کھانا کھلانا، فریڈم کے ساتھ ایک دوسرے سے جو ہے بالکل آزادی کے ساتھ ملتے رہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں، بالکل یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ دولہا دلہن ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھے گا، عجیب تماشا ہے یار۔ اسٹیج پر بیٹھ کر کے آپ پوز لگائیں گے اور وہ کیمرہ مین آ گیا، وہ فوٹو کھنچواتا رہے گا۔ ویسے شوقیہ تصویر کھینچنا آپ کو بتا دے مکمل طور پر حرام ہے۔ شوقیہ تصویر کھینچنے کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، یہ بالکل ممنوع اور حرام ہے۔ اور یہاں تو پوز لگا کر کے سارے لوگوں کے سمکش اور یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر کے پوز لگا کر کے تصویر کھنچوایا جا رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ میں جلدی بات مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر قرآن رکھنا تبرکن ہے، برکت کے طور پر ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کا التزام کر لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ اگر نہ کیا جائے گا تو ثواب نہیں ملے گا، کار ثواب جو ہے سمجھ بیٹھے آپ اسے، تو یہ بدعت ہے۔ رسومات میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، دس از اے پراپر ہندوازم ریچولز کلچر اینڈ سویلائزیشن، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسلام میں جو ہے بالکل ممنوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔